اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جیسا کہ آپ نے ٹائٹل دیکھ لیا ہے، مہنگائی اور دھوکہ، ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان میں مہنگائی اپنے عروج پر ہے۔ مہنگائی نے باقی تمام انڈسٹریوں کو زمین بوس کر دیا ہے، لیکن ایک انڈسٹری کو عروج دیا ہے جسے دھوکہ انڈسٹری کا نام دیا جائے تو بہتر ہوگا۔ بے تحاشا مہنگائی کے مارے لوگ ذہنی طور پر اتنے مفلوج ہو چکے ہیں کہ اب تو وہ آسانی سے دھوکے بازوں کے چکر میں آ جاتے ہیں۔ ان میں سے سب سے زیادہ دھوکہ دہی انٹرنیٹ پر آن لائن ہو رہی ہے۔ اچھے بھلے پڑھے لکھے نوجوان جانتے نہ جانتے ہوئے بھی یا تو دھوکہ کھا رہے ہیں یا دھوکہ دے رہے ہیں، اور عوام کی ایک کثیر تعداد آن لائن ڈالر کمانے کے چکر میں اپنی تھوڑی بہت جمع پونجی کو بھی داؤ پر لگا رہے ہیں۔ آپ نے یوٹیوب کے تھمبنیل تو دیکھے ہی ہوں گے، جیسا کہ گھر بیٹھے آسان کام کریں اور لاکھوں روپے کمائیں، ہاؤ ٹو میک ڈالر 500 600 1000 2000 ایوری ڈے، بیسٹ وے ٹو ارن منی آن لائن، ارن منی آن لائن، نو اسکل ریکوائرڈ۔ ناظرین، اس طرح کے ہزاروں نہیں لاکھوں ویڈیوز روزانہ کی بنیاد پر یوٹیوب پر اپلوڈ کی جاتی ہیں۔ سب سے پہلے تو صرف تھمبنیل کو دیکھا جائے تو وہی ایک دھوکہ ہے، نظروں کا دھوکہ۔ اس کو پڑھنے کے بعد انسان کی آنکھیں ڈالروں کے خواب دیکھنا شروع کر دیتی ہیں، اور بہت ہی جذباتی اور لالچی لوگ فوری طور پر اس کے دھوکے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ دنیا تو دھوکے کے سوا کچھ نہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جس نے مسلمانوں کو دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک آدمی کے پاس سے گزرے جو غلہ بیچ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا، کیسے بیچ رہے ہو؟ اس نے بتا دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کی گئی کہ اپنا ہاتھ اس غلے میں ڈالیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ اس میں ڈالا تو اسے گیلا پایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو دھوکہ دیتا ہے وہ ہم میں سے نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اگر تم کسی کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جاتے ہو تو یہ نہ سمجھنا کہ وہ کتنا بیوقوف ہے، بلکہ یہ سوچنا کہ اس کو تم پر اعتبار کتنا ہے۔ ناظرین، اس سارے عمل میں دھوکہ دینے والے جتنے قصوروار ہیں یا جتنے بڑے مجرم ہیں، دھوکہ کھانے والے بھی کسی حد تک مجرم ہیں۔ انسان دھوکہ اس وقت کھاتا ہے جب وہ کسی لالچ کا شکار ہو جاتا ہے، اور لالچ چاہے وہ کسی بھی چیز کا ہو، شیطان کا سب سے بڑا بہترین ہتھیار ہے۔ اللہ پاک نے قرآن کی سورہ انفطار کی آیت نمبر 6 اور 7 میں ارشاد فرمایا ہے، اے انسان، تجھے اپنے رب کی طرف سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے کہ تو دنیا میں مگن ہو کر اسے بھلائے رکھتا ہے، حالانکہ اس نے تجھے پیدا کیا اور پھر تیرے تمام اعضاء کو ایک دم ٹھیک اندازے سے بنایا۔ ناظرین، دھوکہ کھانے والے ایسے ضرورت مند نہیں ہوتے کہ انہیں زندگی اور موت کا معاملہ درپیش ہو اور وہ اس دھوکہ دہی کا شکار ہونے پر مجبور ہو جائیں، بلکہ وہ راتوں رات امیر ہونے کے دھوکے میں مبتلا ہوتے ہیں۔ وہ ایزی منی کے حصول کے لیے کوشاں ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے معاشرے کا ایک عام رویہ ہے کہ ہم محنت کی چکی میں پسنے کی بجائے پکی پکائی کھیر ہڑپ کرنے کے چکر میں ہوتے ہیں۔ کسی کا کیا خوب کول ہے، کسی کے ساتھ غلط کر کے اپنی باری کا انتظار ضرور کرنا۔ اسی طرح اشفاق احمد فرماتے ہیں، دھوکے میں بڑی جان ہوتی ہے، یہ کبھی نہیں مرتا، گھوم کر ایک دن آپ کے پاس واپس پہنچ ہی جاتا ہے، کیونکہ اس کو اپنے ٹھکانے سے بہت محبت ہوتی ہے۔ ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ ہم دھوکہ دینے والوں میں سے ہیں یا دھوکہ کھانے والوں میں سے ہیں۔ اگر تو ہم ان دونوں میں سے نہیں ہیں تو ہم بہت خوش قسمت ہیں، لیکن اگر ہمارا تعلق ان دو گروہوں میں سے کسی ایک سے بھی ہے تو یہ ہماری بدقسمتی ہے، کیونکہ گھر والے ہماری قبر کو باہر سے ماربل لگا کر خوبصورت تو کر دیں گے، لیکن قبر کے اندر کی خوبصورتی کے لیے ہمیں خود محنت کرنی پڑے گی۔ ہماری نئی نسل مکمل طور پر دھوکے بازی میں تیار ہو چکی ہے، یا یوں کہیے کہ دھوکے باز بن چکی ہے۔ ان کی نظر میں جو شخص جتنے زیادہ ڈالر کما سکتا ہے
قطع نظر اس بات کے کہ وہ دھوکے سے کمائے جا رہے ہیں، وہ اتنا ہی کامیاب ہے۔ نئی نسل کی نظر میں غلط اور صحیح، اچھا اور برا کچھ نہیں، انہیں صرف چھوٹی عمر میں پیسہ کمانے سے مطلب ہے۔ اور آپ خود بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح کی ہزاروں مثالوں کو بڑے فخر کے ساتھ میڈیا پر پیش کیا جاتا ہے کہ فلاں بچے نے اتنی عمر میں اتنے لاکھ ڈالر کما لیے، کہ فلاں لڑکی نے ٹک ٹاک پر اپنے اتنے فالورز بنا لیے۔ یہ نسل مکمل طور پر الا ماشاءاللہ دھوکے اور فریب کا اس قدر شکار ہو چکی ہے کہ انہیں یہ سب ٹیلنٹ دکھائی دیتا ہے۔ در افسوس اس بات پہ ہے کہ انہیں اس نہج تک پہنچانے والے کوئی اور نہیں بلکہ ان کے والدین ہیں، جن کے سامنے یہ نئی نسل دھوکے اور فریب میں پروان چڑھتی رہی اور وہ اس کی حوصلہ افزائی کرتے رہے۔ اس کے ذمہ دار ان کے والدین ہیں جنہوں نے پاکستان کو جنگ کی حالت میں بھی دیکھا اور ٹوٹتے ہوئے بھی دیکھا، لیکن نہ تو اس سے کوئی سبق حاصل کیا، نہ اپنی نسل کی دینی اور اخلاقی تربیت کی، جس کے نتیجے میں حرام خور، رشوت خور، موقع پرست، مفاد پرست، بے ضمیر اور بے شرم لوگوں کا ایک ہجوم وجود میں آ گیا، جس نے معاشرے کی اخلاقی اور دینی اقدار کی دھجیاں بکھیر کر رکھ دیں۔ اس نسل نے مغربی اقدار کی اندھی تقلید کی اور اپنی اولاد کو بھی انہی کے رقش قدم پر تربیت دی، اور آج یہ معاشرہ انسانی معاشرہ کہلانے کے لائق نہیں رہا، کیونکہ اس معاشرے میں جو چند انسان رہ گئے ہیں انہیں اپنے ہی جیسے دکھنے والے انسانوں سے خطرہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 196 ہے، اے سننے والے، کافروں کا شہر میں چلنا پھرنا تمہیں دھوکہ نہ دے، یہ دنیا کا تھوڑا سا فائدہ ہے، پھر آخرت میں ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے جو بری جگہ ہے۔ دنیا دھوکے کا گھر ہے، اس میں سے وہی سلامتی سے باہر نکلے گا جو اس کے دھوکے کو پہچان کر اپنی آخرت کے لیے سامان اکٹھا کرے گا۔ یہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے، ہر چیز کو زوال ہے، ہر چیز زوال کا اعلان کرتی ہے، ہر چیز ڈھل جانے کا اعلان کرتی ہے۔ جب جان نکلے گی وہیں سے اٹھا کر لوگ مٹی کے دیس میں چھوڑ آئیں گے۔ مٹی کی چادر ہوگی، مٹی کا گھر ہوگا، اندھیرے کا راج ہوگا، تنہائیاں اور وحشتیں قیامت تک کی ساتھی ہوں گی۔ وہاں جو کامیاب ہوا وہ کامیاب ہے، وہاں جو ناکام ہوا وہ ناکام ہے۔ یہ زندگی ایک دھوکہ ہے، یہ بتانے والا آج کوئی نہیں ہے۔ یہ ماں باپ بتاتے تھے، وہ بھی بہہ گئے۔ جن کالجوں اور سکولوں میں ذہن بنایا جاتا تھا وہاں بھی مادہ پرستی نے پنجے گاڑ لیے۔ یہاں کی شہرت بھی دھوکہ ہے، یہاں کی عزت بھی دھوکہ ہے، یہاں کا اقتدار بھی دھوکہ ہے، یہاں کا چلنا بھی دھوکہ ہے، یہاں کا کاروبار بھی دھوکہ ہے۔ ماں باپ، بیوی بچے، دوست احباب، رشتہ دار سب دھوکہ ہیں۔ اصل وہی ہے جو ہمیں اللہ کی طرف لے جائے، جو ہمیں حقیقت کی طرف لے جائے، جس سے ہم اپنی اور دوسروں کی آخرت کو بہتر کر لیں۔ یہ زندگی مٹ جائے گی اور آخرت ہمیشہ رہے گی۔ وہ کامیاب ہو گیا جو فلاح پا گیا۔ اللہ حافظ۔